والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. سورہ بقرہ کی 3 آیتیں 159 سے 161 تک. 2 چیزیں اللہ رب العالمین نے 3 آیتوں میں بیان کیا ہے. ایک ہے علم چھپانا، علم جان کر کے اور اس کو چھپا لینا، اس کی سزا کیا ہے. اور دوسرا یہ ہے حالت کفر میں اگر موت آ جائے تو اس روئے زمین پر اس سے بڑی بدنصیبی اور کچھ بھی نہیں. تو اللہ رب العالمین نے دونوں چیز کا یہاں پہ خلاصہ بیان کیا ہے. ان الذین یکتمون، وہ لوگ جو چھپاتے ما انزلنا من البینات، جو ہم نے دلائل قرآن میں جو یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں جو دلائل نازل کیا ہے، جیسے قرآن ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جیسے احادیث رسول ہے، تو جو کچھ ہم نے نازل کیا اب کوئی اس کو چھپاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل براہین اپنی طرف سے نازل کیے، اب اس کو کوئی چھپا لیتا ہے. تو اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ جو کچھ ہم نے نازل کیا دلائل اور براہین میں سے والہدا اور ہدایت من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ میں نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں واضح کر دیا. بینا یعنی کہ واضح بالکل کھول کر کے ڈیٹیل کے ساتھ میں نے اسے بیان کر دیا. اب کوئی کیا کرتا ہے اولئک، اس کو چھپا لیتا ہے. اولئک یلعنہم اللہ، تو پہلی تو یہ کہ اللہ کی لعنت اس پر، ویلعنہم اللاعنون، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت اس پر. تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا کہ کوئی اگر علم چھپا لیتا ہے تو ایک تو اللہ کی لعنت اس پر ہے ہی ہے، اور جتنے لوگ لعنت کرتے ہیں اس پر ان تمام کی لعنت اس پر جا کر سب پہ ہوتی ہے. تو ایسا شخص گویا کہ ملعون ہے جو شریعت کا کوئی مسئلہ چھپا دے یا شریعت کا کوئی حکم جو ہے وہ چھپا کر کے اور کہے کہ یہ میرے مسلک کے تحت ہے، یہ ہمارے منہج کے تحت نہیں. آج یہی چیز جو ہے لوگوں کو کہہ کر کے گمراہ کیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ ہمارے مسلک کے مطابق نہیں، ہمارے منہج کے خلاف ہے. اور واضح ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اور بالکل صحیح طریقے سے ثابت ہے. بہت سارے ایسے مسئلے آپ لے سکتے ہیں. آمین بالجہر کو لے لیجیے، بلند آواز سے آمین کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. صحیح بخاری اور مسلم کے اندر جس کو اصح الکتاب القرآن، یعنی کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب مانا جاتا ہے صحیح بخاری و مسلم. اس کے اندر ثابت ہے کہ آمین یعنی کہ آمین بالجہر جو آمین کہتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد، تو وہ کیا ہے صحیح بخاری و مسلم سے ثابت ہے. اسی طریقے سے رفع الیدین کا مسئلہ کہ رفع الیدین کرنا کیا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن سب کچھ جان کر کے بھی، پڑھ کر کے بھی اور سمجھ کر کے بھی کیا کریں گے، ہمارے مسلک کے مطابق نہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے گمراہی کہاں سے پیدا ہوگی؟ اسی لیے کہ جو حق کو چھپا لے، جو جان کر کے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہے، اس کے باوجود اگر کوئی چھپا لے تو اسی لیے اللہ رب العالمین کیا وہ اللہ کی لعنت اور تمام روئے زمین پر جو اس پر لعنت کرتے ہیں ان سب کی لعنت اس پر. تو ایسا شخص اسی لیے اتنا بڑا گنہگار ہے کہ اگر حق کو کوئی چھپاتا ہے تو گویا کہ اس روئے زمین پر وہ گمراہی سے پھیلا رہا ہے. اس روئے زمین پر یہ گمراہی اسی لیے پیدا ہوگی جہاں حق کو چھپایا جاتا ہے، ورنہ حق کو اگر بیان کر دیا جائے تو پھر گمراہی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو گمراہی تبھی آتی ہے جب چھپایا جائے، اور جب بتا دیا جائے تو پھر گمراہی کہاں رہے گی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کو ملعون قرار دیا. اسی لیے صحابہ کرام ڈرتے تھے کہ کسی چیز کو چھپا لیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں
کہ اگر یہ ڈر اور خوف نہ ہوتا کہ علم کو چھپا لینے کی سزا مجھے ملتی تو لہٰذا میں ایک حدیث بھی بیان نہیں کرتا. سب سے زیادہ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. اور کتنے ایسے صحابی ہیں جنہوں نے ایک دو حدیث ایسی تھی جو پوری زندگی لوگوں کو بتلایا نہیں تھا، لیکن جب آخری وقت یعنی کہ موت کا وقت پہ آیا تو اس ڈر سے اور اس خوف سے کہ کہیں اللہ رب العالمین مجھ سے یہ نہ پوچھ لے کہ تم نے علم چھپایا تھا، لہٰذا انہوں نے ان تمام چیزوں کو ظاہر کر دیا تھا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ منافقین کے نام بتلائے تھے تو کون کون تھے، لیکن آخر میں کیا ہے انہوں نے ان سب کو بھی واضح کر دیا. اور بہت ساری ایسی جو ہے راز کی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھی، لیکن آخری وقت میں انہوں نے کیا کیا تھا، ان ساری چیزوں کو بتلا دیا اور بیان کر دیا اس ڈر سے اور اس خوف سے کہ کہیں علم چھپانے کی سزا نہ ملے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اگر کوئی علم کو چھپاتا جان کر کے سمجھ کر کے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح قول سے ثابت ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے قیامت کے دن آگ کا لگام پہنایا جائے گا، جہنم کی آگ کا لگام جو ہے اس کے منہ پر پہنایا جائے گا. تو اتنی سخت سزا ہے، اور اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کی لعنت. دنیا میں اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی لعنت برستی ہے اس پر اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت برستی ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قباحت بیان فرمائی ہے کہ کوئی یہ صرف ایسا نہیں کہ کوئی عالم بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ بھی جانتے ہیں کوئی بات یا کوئی علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ بھی سنتے ہیں، آپ بھی جو ہے پڑھتے ہیں اور آپ بھی سمجھتے ہیں، تو ایسا کوئی مسئلہ اگر آپ جانتے ہیں اور اس کو چھپا رہے ہیں یا لوگوں کو نہیں بتاتے یا اس کے وقت آنے پر آپ اس کو جو ہے آپ اس کو پیش نہیں کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ تمام کے تمام لوگ اس میں شامل ہیں جو بھی علم کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کو کسی بھی اعتبار سے آپ سمجھ لیجیے کہ وقت کا تقاضا ہے یا یوں کہہ لیجیے کہ یہ حکمت والی چیز ہے یا کسی بھی طور پر منہج کے طور پر یا مسلکی اختلاف کے ڈر سے ہو یا کسی بھی اعتبار سے اگر آپ حق کو چھپاتے ہیں تو آپ اسی میں آئیں گے، اسی کیٹیگری میں آئیں گے جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو چھپانے کی یعنی کہ قباحت یہاں پہ بیان فرمائی ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ان الذین کفروا وماتوا. اچھا، اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کی کوئی معافی نہیں. یہ جو علم چھپانا ہے بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر کوئی توبہ کر لے اتنا بڑا گناہ ہے اور اتنا بڑا جو ہے یہ جرم ہے، لیکن اللہ رب العالمین کتنا بڑا یعنی کہ رحم دل ہے اور کتنا زیادہ بخش دینے والا ہے. اللہ رب العالمین کا اتنا بھی بڑا کوئی جرم کر لے اس کے بعد پھر میرے دربار میں آئے اور وہ کیا کرے الا الذین تابوا واصلحوا، اور توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے. تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وبینوا، اور واضح کر دے ہاں میں نے اس معاملے میں گمراہ کیا تھا، میں نے جھوٹ بولا تھا، یعنی لوگوں کو یہ واضح کر دے. تو اللہ رب العالمین کہہ رہا فاولئک اتوب علیہم، میں اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہوں. تو اتنا بڑا گناہ ہے لیکن پھر بھی اگر وہ اللہ کی طرف پہ آتا ہے اور اقرار کر لیتا ہے کہ واقعی میں نے غلطی کیا تھا تو اللہ رب العالمین کہتا ہے میں اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہوں. پتہ ہی چلا کہ اتنوں بھی بڑا کوئی گنہگار نہیں اگر وہ اللہ کے در پہ آ جائے اور اللہ سے سوال کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ سامنے شرمندہ ہو جائے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور کہہ بھی دیا التواب بہت زیادہ معاف کرنے والا، الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا. یہ سب کے سب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی صفات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کر دیا ان الذین کفروا وماتوا. کہا لیکن ایک چیز نہیں کرنا، وہ کیا؟ ان الذین کفروا، مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اب کفر جو ہے یہاں پہ صرف ایسا نہیں کہ جو کافر ہیں مشرک ہیں وہ اس میں آتے ہیں. کفر سے کفر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا. آپ نے کسی چیز کا نماز پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا، آپ نے نہیں پڑھا، انکار کیا. تو اور بھی ایسے تمام تر اللہ رب العالمین کے احکامات ہیں، اگر آپ اس کا انکار کرتے ہیں تو گویا آپ بھی کفر کے درجے میں. اسی لیے تو محدثین نے کہا کہ اگر کوئی جان بوجھ کر کے نماز چھوڑتا ہے تو گویا کہ اس نے کیا کیا؟ فقط کفر، اس نے کفر کیا. تو کفر میں صرف کافر ہی نہیں آتا، وہ کافر جس کو ہم سمجھتے ہیں. تو اللہ رب العالمین ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور اسی پر مرے، وهم کفار، اس حالت میں کہ وہ کفر کر رہے تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ، تو اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ، فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام دنیا جہاں کے لوگوں کی لعنت ہے. کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ کوئی کفر پر مر جائے، کوئی شرک پر مر جائے، کوئی بدعت پر مر جائے.
لہٰذا اللہ رب العالمین اس کو ہدایت نصیب نہ فرمائے. آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. تو اللہ سے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کفر کی موت سے بچائے. اس روئے زمین پر اس سے بڑی بدنصیبی کچھ نہیں ہو سکتی. دنیا میں بہت چیزیں ہو سکتی ہیں کہ آپ کو لٹ جائے, آپ کے برباد ہو جائے, تباہ ہو جائے, کچھ نہیں ہے یہ سب کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر آپ کی موت کفر پر آ جائے تو اس روئے زمین پر اس سے بڑی بدنصیبی اور کچھ بھی نہیں ہو سکتی. لیکن اگر آپ کی موت ہدایت پر آ جائے, صحیح طریقے پر, صحیح مسلک پر, صحیح دین پر, تو اس روئے زمین پر اس سے بڑی نعمت کچھ ہو ہی نہیں سکتی ہے. تو اس لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ جب بھی ہماری موت آئے تو ہماری ایمان کی حالت میں آئے, کفر کی حالت میں نہ ہو. ایمان کی حالت میں مطلب صحیح طریقے پر, صحیح منہج پر, صحیح دین پر, یہ مراد. تو ہماری موت جب بھی آئے تو ایمان کی حالت میں آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگے کہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری موت کفر کی حالت میں نہ آئے. تو یہ کفر کی حالت میں اگر اسی پر کوئی مر جاتا ہے تو دنیا میں سب سے بڑا بدنصیب وہ انسان ہے کہ اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت اور دنیا جہاں کے تمام چیزوں کی لعنت. ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلق سے, اس پہ جو ہے مفسرین نے تبصرہ کیا ہے کہ دنیا جہاں کے تمام لوگوں کی لعنت کیسے پہنچتی ہے. تو اس پر تبصرہ کرتے ہوئے مفسرین نے لکھا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کافر اور مشرک کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے رکھنے کے بعد جب سب چلے جاتے ہیں تو اس پر ہتھوڑا مارا جاتا ہے, پہلا ہتھوڑا. تو اتنا زور سے اس کی چیخ نکلتی ہے کہ جن اور انسان کے علاوہ دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے, یعنی کہ جانور, وہ تمام کے تمام چیز سنتی ہے اور سننے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں, اس پر لعنت بھیجتے ہیں. جن اور انسان کے علاوہ یعنی جتنے بھی جانور ہیں. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث سے ثابت ہے کہ مردے کو جو قبر میں سزا ہوتی ہے وہ جن اور انسان کے علاوہ تمام چیزیں سنتی ہیں, چاہے وہ کسی بھی کوئی سا بھی جانور ہو. لہذا اگر جن اور انسان کے علاوہ ہے تو وہ چیزیں سنتی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لعنت بھی بھیجتی ہے اس پر. تو یہ مراد ہے یہاں پہ کہ اس پر جو ہے تمام چیزوں کی لعنت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا. تو دو چیزیں, ایک ہے علم چھپانا اور ایک ہے کفر کی حالت میں موت. دونوں بڑی ہی بری چیزیں اور دونوں کو اللہ رب العالمین نے ملعون کہا. تو دونوں ہی چیزوں سے آپ بچیں. اگر کوئی ایسی کسی شخصیت سے یعنی کوئی اگر کسی کے اندر سے ایسا سرزد ہوا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرے, کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. کفر کی حالت میں موت آئے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس سے پناہ مانگے. ہمیشہ جو ہے اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ ہماری موت ایمان کی حالت میں آئے, کفر کی حالت میں نہ آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علم کو چھپانا جو کہ بہت ہی برا گناہ ہے, اللہ رب العالمین ہم سب کو اس سے بچائے اور ہمیشہ اللہ رب العالمین ہمیں کفر کی موت سے پناہ مانگے.